عباس کے حوالے سے ایک خاص بات میں یہ عرض کر دوں کہ جو حضرت عباس کی ایک بہت بڑی خصوصیت وہ ہمارے یہاں سب سے کم پڑھی جاتی ہے، وہ بھی اب کچھ علماء نے اس کو پڑھنا شروع کیا، ورنہ تو تقریباً بالکل ہی نہیں پڑھی جاتی۔ حضرت عباس کی شجاعت کو ہر آدمی جانتا، حضرت عباس کی وفاداری کو ہر آدمی جانتا، لیکن حضرت عباس کی جو بہت بڑی خصوصیت تھی عباس کا علم۔ اور اس کے لیے دو چھوٹی سی چیزیں کہیں گے اپنی اس تقریر۔ پچھلے ہفتے جو برادر محترم مسلم عباس صاحب کے گھر میں 28 رجب کی مجلس میں نے پڑھی تھی، اس میں جو ایک آدھ جملہ آیا تھا اس سے ربط دے کے آگے بڑھا رہا ہوں۔ حضرت عباس کے لیے وہ حدیث، وہ جملہ تاریخ کی ہر کتاب میں جو مولا نے جملہ اپنے لیے کہا، مولا کا جملہ ہے کہ زقنی رسول اللہ زقن زقن، پیغمبر نے مجھے علم اس طرح بھرایا جیسے پرندہ اپنے بچوں کو دانا بھراتا۔ یہی جملہ حضرت عباس کے لیے کہ زق العلم و زقا، علی نے عباس کو اس طرح سے علم بھرایا جس طرح پرندہ اپنے بچے کو دانا بھراتا۔ خالی شہزادی زینب کے لیے فقرہ نہیں ہے کہ انتی عالمۃ غیر معلمہ، کہ آپ وہ علم رکھنے والی ہے کہ ضرورت نہیں ہے کہ کہیں جا کے علم حاصل کرے۔ حضرت عباس کے لیے بھی یہی جملہ، وہ عالم غیر معلم، وہ ایسے صاحب علم تھے کہ کسی کے سامنے انہوں نے سوائے اپنے بابا کے جو خود امام معصوم اور کسی سے جا کے کوئی علم حاصل نہیں کیا، مگر تاریخ میں یہ فقرہ ہے، اس کے ساتھ دلیل میں کچھ واقعات دیا جن میں سے پہلا واقعہ نہیں، ایک اشارہ ہے، اس کے بعد میری گفتگو اصل عنوان پہ شروع ہو۔ آج میں نے قرآن کریم کی 2 آیتوں کی تلاوت کی، ایک سورہ حجرات کی آیت ہے اور ایک سورہ رحمان کی۔ آئیے میں حضرت عباس کے علم کے حوالے سے، دل چاہتا تھا کہ پوری تقریر حضرت عباس کے علم پہ کروں، لیکن جیسا کہ میں نے خود اپنے آپ پہ پابندی لگائی کہ تینوں معصوموں کا کوئی نہ کوئی حق ادا کرنا ہے، تو علم کے اعتبار سے میں مولا کے علم کو، کہ مولا نے رسول سے جن الفاظ کے ساتھ علم حاصل کیا، زق العلم، پرندہ اپنے بچے کو دانا بھرا رہا، وہی جملہ حضرت عباس کے لیے مولا کے حوالے سے آیا۔ لیکن اس سے پہلے وہ جملہ مکمل کروں کہ عباس درمیان میں، امام معصوم، 2 امام معصوم، اتنا بھروسہ اور اعتماد ہے عباس پر۔ کربلا کے میدان میں حسین جیسا شجاع، علی کا وارث ہے، علی کا فرزند ہے، ایک ہی جگہ ایک ایسا جملہ کہتا ہے کہ اس وقت میری کمر ٹوٹ گئی۔ اب آگے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کہ جملہ کب ارشاد فرما، ساری شہادتیں ہوئی، سارے واقعات پیش آئے، لیکن عباس عربی زبان میں بھی اور دنیا کی ہر زبان میں بھی کمر کا مضبوط رہنا ایک اتنے بڑے سہارے کی جانب اشارہ ہوتا کہ حسین کہہ رہے عباس میرا اتنا بڑا سہارا کہ اکبر مارا گیا تو جملہ میں نے نہیں کہا، میرے خاندان کے باقی تمام افراد مارے گئے، لیکن عباس کا سلام سننا، حسین کمر پکڑ کے کہتے میری کمر ٹوٹی۔ اور ریاض القدس میں ایک جملہ ہے، بس اس کو میں واضح بھی نہیں کرنا چاہتا ورنہ جشن کچھ مجلس کی جانب چلا جائے گا، اور وہ جملہ یہ ہے کہ جب آقا سجاد ہے، معجزے کے ذریعے آ کر شہدائے کربلا کو دفن کیا، تو حضرت عباس کی قبر میں جب اترے تھے تو سینے پہ سر رکھ کے لیٹ گئے تھے اور ایک ہی جملہ کہہ رہے کہ اے میرے غیرت مند چچا عباس، آپ نہ رہے تو آپ کی بہنیں اس وقت بے مقنا چادر کے بازاروں اور درباروں میں جا۔ دیکھیں سجاد، میرے مظلوم آقا سجاد، کربلا کے حوالے سے اتنی بڑی ذمہ داری کہ پورے لٹے ہوئے گھر کو ہر جگہ تسلی اور دلاسا دیتے ہوئے چلنا۔ نعوذ باللہ، اگر کسی موقع پہ سجاد کا صبر جواب دے جائے، اس لٹے ہوئے گھرانے کو کون سنبھالے گا جس کے اندر کچھ دل شکستہ بیوایں ہیں، کچھ یتیم بچے ہیں، کچھ رخسار پہ تماچے کھانے والی بچیاں۔ بھائی ایسے ہم اور آپ ہر مصیبت و پریشانی میں پلٹ کے علی کو دیکھتے ہیں، اپنی پریشانی بھول جائے۔ اہل بیت کا لٹا ہوا گھرانہ کتنی ہی بڑی مصیبت پیش آئی، کربلا سے شام کو چھوٹی مصیبتیں پیش نہیں آئی۔ ایک مرتبہ پلٹ کے سجاد کو دیکھتا ہے، سجاد علی کا پوتا بھی ہے، علی کا ہمنام بھی ہے، علی کی ساری شان رکھتا،
یہ نہ کہیے گا کہ اگر ساری شام رکھتے ہیں تو گلے میں تو ہاتھوں میں ہتھکڑی کیوں پہنوائی، بس یہ اس منزل پہ میں بھی آنے والا. ساری وہی شام رکھتے ہیں. ایک لمحے کے لیے کربلا کی کسی بیوی ان مصیبتوں کے درمیان سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، پلٹ کے اپنے امام معصوم کو دیکھ لے. مگر سجاد خود، اگر سجاد کسی وقت پریشان، سجاد نعوذ باللہ اگر کسی وقت صبر جواب دینے لگے، سجاد کو اگر تسلی اور دلاسا چاہے تو کون ہے؟ وہ عباس کا سینہ ہے جس پہ سر رکھ کر امام وقت سید الساجدین کو بھی سکون اور تسلی دیتے ہیں. عباس حسین کے لیے بھی سہارا ہے، عباس سجاد کے لیے. مجلس ہوتی تو میں یہاں پہ، میں نے سنا ہے کہ میلبرن 8 محرم کو بہت ساری مجلسیں آپ حضرات بپا کرتے ہیں، تو اس میں آپ کوئی واقعہ سنتے ہوں گے کہ عرب شاعر کے شعر کو آقا حسین نے کس طرح سے کنفرم کیا کہ تو نے بالکل جو کہا وہ حق کہا. جب تک عباس تھے اس وقت تک حسین کو بھی سکون. سجاد 4 شعبان کو اس طرح پیدا ہو کہ 3 شعبان کو دنیا میں آنے والے حسین کے لیے بھی کمر کا سہارا، اور 5 شعبان کو دنیا میں آنے والے سجاد کے لیے بھی عباس ہی ہے جو تسلی اور سکون لانے والا. یہ خالی ہمارے اور آپ کے لیے باب الحوائج نہیں ہے، عباس حسین کا بھی باب الحوائج ہے، عباس سجاد کا بھی باب الحوائج کہ یہ فضیلت علی کی نہیں ہے کہ وہ کعبے میں پیدا ہوئے جب فضیلت ہو گئی. یہ کعبے کی فضیلت ہے کہ علی اس میں پیدا ہوئے. اتنا مشہور جملہ ہے، آپ اس دن بھی واہ واہ کر رہے تھے، آج بھی واہ واہ کر رہے ہیں، لیکن آج ذرا ڈرے ڈرے واہ واہ کر رہے ہیں، اس دن جوش میں واہ واہ کر رہے ہیں. یہ آپ کا ایمان. مگر ایک جملہ یہاں پہ ایک عجیب کہہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ تاریخ میں پہلی بار یہ جملہ کس نے کہا کہ علی کے کعبے میں پیدا ہونے سے علی کو فضیلت نہیں ملی، کعبے کو فضیلت ملی. آپ نے اتنا سنا، تاریخ میں پہلی بار یہ جملہ کس نے کہا. اور ساتھ میں یہ بھی پڑھا دوں کب کہا تو جو میں ایک جملہ پہلے کہہ چکا ہوں، علم عباس اس کی وضاحت ہو جائے گی. تاریخ میں یہ جملہ کس نے کہا پہلی بار اور کب کہا؟ تاریخ میں یہ جملہ پہلی بار ہم کو ملتا حضرت عباس کی زبان سے. یہی باب الحوائج، یہی ابن الفضل عباس، یہی سقائے سکینہ عباس، یہی قمر بنی ہاشم عباس. پہلی بار یہ جملہ حضرت عباس کی زبان میں ملا، بڑے عجیب انداز سے ملا، بڑے عجیب انداز. جناب عباس، میں نے کہا نا علم اتنا سامنے نہیں آیا، مگر حضرت عباس کا ایک بہت ہی اہم خطبہ نہج البلاغہ کا تذکرہ آج بھی کچھ کلام میں ہوا، بڑے اچھے انداز سے. جناب زینب کبریٰ کے خطبات آپ کو بہت یاد ہیں، مگر یاد رکھیں کہ 2 ایسے خطبات ہیں جنہیں میں اپنی مجلسوں میں پڑھتا رہتا ہوں. کیا کروں، میلبرن میں نہ مجھے موقع ملتا نہ مومنین تیار ہوتے میرے اس بیان کو سننے کے، لیکن یہ 2 خطبات میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں. امام علی سینٹر میں نے مولا کے حوالے سے ایک وہ بات کہی تھی جو بہت مشہور ہے. کبھی یہ نہیں کہتا کہ پہلی بار میں یہ بات کہہ رہا ہوں. یہ بھائی علی نے جو بھی وفاداری کا مظاہرہ کیا وہ ابو طالب کی ٹریننگ کا نتیجہ تھی کہ شیب ابی طالب نے رات کو بستر بدلا کر کے اپنی اولاد کو خطرے میں ڈالتے محمد کو بچا لیتے. اب آئیے اس جملے کا دوسرا حصہ، وہ یہ کہ علی کے خطبات، علی امام وقت ہیں. امام وقت کسی کا نہ محتاج ہوتا ہے نہ کسی کا شاگرد ہوتا، لیکن علی کے خطبات دنیا کے سامنے پہلے آئے، بعد میں آئے. پہلا خطبہ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے فاطمہ بنت اسد کا خطبہ. کتنے لوگوں نے فاطمہ بنت اسد کا خطبہ پڑھا؟ کون سا خطبہ؟ جب 3 دن کے بعد اپنے بیٹے کو لے کے کعبے سے باہر آئیں تو ایک بار رکی اور پہلے خطبہ دیا جس میں یہ بتایا کہ کعبے میں 3 دن کی تنہائی میں مجھ پہ کیا گزری، اور اپنا مقابلہ جناب آسیہ سے کیا، اپنا مقابلہ جناب مریم سے کیا. فاطمہ بنت اسد کے خطبہ بہت اہم، لیکن 13 رجب یا اس کے قریب کی تاریخوں ہی میں اچھا لگتا. علی کے خطبات بعد میں آئے، علی کی ماں کا خطبہ ہمارے سامنے پہلے آیا. اور اب آئیے اسی طرح سے ایک جملہ، علی کے خطبات آپ نے سنے، جناب زینب کے خطبات محاورے بن گئے ہمارے. اب آج کل شہزادی فاطمہ کا خطبہ بھی مشہور ہو رہا، مگر ایک خطبہ حضرت عباس کا بھی تاریخ میں جسے بہت چھپایا گیا. جو اکثر ہم لوگ ایک بات کہتے ہیں نا کہ مجتہدین جب فتویٰ دیتے ہیں تو اس کا
اختلاف کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی کہ کتنی شیعہ کتابیں اب تک دنیا سے چھپی ہوئی، کتابیں جلائی الگ گئی، دریا میں بہائی الگ گئی، ضائع الگ کی گئی، اور اس کے بعد اس طرح ہمارے بزرگوں نے کتاب بچانے کے لیے اس کو لے کے اس طرح سے وہ عربستان سے ہجرت کی. کوئی کتاب اسپین میں پڑی ہوئی، کوئی کتاب برلن کی لائبریری کے اندر موجود، ایک کتاب کتب خانہ ناصریہ لکھنؤ، ناصر الملت کا کتب خانہ، اس میں قلمی نسخہ تھا جس میں جناب عباس کا ایک خطبہ ملا جو آج کل پاکستان ہندوستان میں پھر بھی کم پڑھا جا رہا. ایران میں دیکھیے خطبہ جو لکھنؤ کے کتب خانے سے ایک نایاب کتاب میں ملا، اس کا صرف پہلا جملہ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی. ایک عجیب جملہ ہے اس خطبے کے اندر. یہ 4 جملے اس خطبے کے آج مجھے پڑھنے کا ارادہ ہے. اب یہ ابھی فیصلہ نہیں کیا کہ ان کو الگ الگ اپنے اپنے موقع پہ پڑھوں کہ پہلے 4 خطبے پڑھ دوں، جملے پڑھ دوں اور پھر موضوع بڑھاؤں. پہلا جملہ. اچھا اب یہ خطبے کی خصوصیت سن لیجیے گا. یہ خطبہ جناب عباس نے کب کہا، کہاں کہا، کن کے سامنے کہا؟ یہ عجیب خطبہ 28 رجب کو جب میرا آقا حسین مدینے سے چلا، یہ ساری تاریخیں میرے ذہن میں ہیں، تو اس وقت تک خطبہ دینے کی ساری ذمہ داری حسین نے سنبھالی بھی. مروان سے انہوں نے بات کی، آگے مدینہ کو انہوں نے جواب دیا، جو آتے تھے چاہنے والے ان سے حسین خطاب کرتے تھے. نکلتے نکلتے اپنے مقصد کو محمد حنفیہ کے بعد حسین لکھ کے گئے. لیکن جب مکے سے حسین کو حج چھوڑ کے کربلا جانا پڑا. حالات ایسے ہیں کہ حجیوں کے لباس میں یزید کے سپاہی آئے حسین کو شہید کر دینا ہے دوران حج. حسین نے قافلے کا نظام آج حسین نے سنبھالا، حسین قافلہ چلا رہے. عباس جلال کے عالم میں خانہ کعبہ کی چھت پہ جا کے کھڑے. پہلا جملہ یہ خطبہ کب کہا؟ 8 ذی الحجہ کو، 9 کو حج ہوتا. ایک دن پہلے حسین مکے سے نکل رہے ہیں، اسی دن جب قافلے حسینی چلنے کی تیاری کر رہا، حسین جلال کے عالم میں خانہ کعبہ کے قریب آئے. اور چونکہ اتنا بڑا حجیوں کا مجموعہ، حسین عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے. اب تو خیر انٹرنیٹ کی برکت سے آپ کو بہت ساری ایسی جگہوں کی بھی تصویریں مل جاتی ہیں جہاں پہلے جانا محال تھا. ان میں کچھ جھوٹی ہیں، جیسے رسول خدا کی قبر کی ایک تصویر آ رہی ہے جو 100% غلط ہے. آقا حسین کے کٹے ہوئے سر کی تصویر آ رہی ہے جو غلط ہے. اور کچھ سچی ہے جیسے خانہ کعبہ کے اندر کی تصویر ہے کہ وہاں ایک سیڑھی لگی ہے، اس کے ذریعے آپ اندر سے چھت پہ جا سکتے ہیں. تو اب جناب عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ گیا. 2 جملے ہو گئے. 8 ذی الحجہ کو خطبہ دیا حج سے ایک دن پہلے. نمبر 2 کہاں سے دیا؟ خانہ کعبہ کی چھت سے دیا. اور نمبر 3 کن کے سامنے دیا؟ وہ ہزاروں کے حاجی مجمع کے سامنے، جن میں حسین کو شہید کرنے والے یزید کے جاسوس بھی موجود. اور وہ بڑا عظیم خطبہ ہے، بڑا عجیب خطبہ ہے اور بڑا جوش والا خطبہ. دنیا میں تو کئی جگہ مجلس کرنے کا موقع ملتا ہے، کچھ ایسی جگہ بھی ہوتی ہے کہ یہاں سے بھی زیادہ ٹھنڈا مجمع بیٹھا ہوتا. پورا خطبہ پڑھوں تو انتہائی ٹھنڈا مجمع بھی ایسا جوش میں آتا. تو خیر یہ خطبہ جو ہے اس کے اندر پورا پڑھنے کا آج موقع نہیں. گرچہ باب الحوائج کی ولادت میں خطبہ بہت اچھا لگتا ہے، لیکن بہت ساری اور باتیں جمع ہو. اس کا پہلا جملہ، پہلا الحمدللہ الذی، اور یہ عجیب خطبہ یہ خطیب کے خطبے کی انداز سے ہے، زبان سے الگ کہہ رہے ہیں، ہاتھوں کے اشاروں سے بات کو الگ سمجھا رہے ہیں، جو کیا انگریزی میں کہتے ہیں آڈیو ویژول ایسپیکٹس دونوں اس خطبے میں. الحمدللہ الذی شرف ھذا، یہ کہے کہ حضرت عباس نے الٹے ہاتھ کی انگلی نیچے کی جانب کی، بے قدوم ابی، اور یہ کہے کہ اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلی آقا حسین کی جانب کی. اس انداز سے جناب عباس خانہ خدا کی چھت پہ کھڑے ہو کر ہزاروں کے مجمع میں جو حاجی مجمع ایک عجیب خطبہ دے رہے ہیں. پورا خطبہ نہیں، صرف پہلا جملہ الحمدللہ الذی شرف ھذا. تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے اس جگہ کعبے کو شرف بخشا. کعبے کو شرف بخشا، کیسے شرف بخشا؟ بے قدوم ابی ہے، حسین کی جانب اشارہ، ان کے بابا کے کعبے میں ولادت کی وجہ سے.
की वजह से अली को कोई शरफ नहीं मिला काबे की। कहाँ पैदा होते वो काबा बन जाता हो। काबे को शरफ मिला अब्बास, बाकायदा इशारा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी शर्रफ़ हाज़ा, वो तमाम तारीफ इस अल्लाह की जिसने इस खाने काबा को शरफ बख्शा। बेक़दूम अबी है, इसके बाबा की विलादत की वजह से। देखिए यहाँ भी अली का नाम नहीं लिया, हुसैन के हवाले से तस्करा किया। हुसैन है तो इसके अंदर 3 जुमले और सुन लिए। तीसरा जुमला हैदर की तमन्ना, खुतबे का आखिरी जुमला। पूरा खुतबा नहीं पढ़ रहा, 3 जुमले भी एक साथ नहीं, वक्त की कमी की वजह से, मौजू की तवालत की वजह से कुछ बातें छोड़ रहा हूं। लेकिन इसके बाद 2 जुमले और फिर एक बहुत अजीब जुमला बाबुल हवाई अबिल फजल अब्बास ने कहा। किसी नुसैरी ने नहीं कहा है, अब्बास कह रहे हैं अपने उस खुतबे में। नुसैरियत के खिलाफ मैंने पढ़ा था, इसका मतलब ये नहीं है अहले बैत की हर फजीलत नुसैरियत, ये जुमला अब्बास का। और इस जुमले को मैं फिर मिला रहा हूं तीनों शख्सियतों से। अब्बास कह रहे हैं हुसैन के बारे में, ठीक है ना, इससे मिलता जुलता एक जुमला है, लेकिन वो इस मंजिल में है ही नहीं। वो फरजदक ने कहा सैयदुल साजिदीन के बारे में। बहुत मशहूर वाकया इसलिए क्योंकि विलादत चौथे इमाम की है, तो एक आध जुमला रहा। हज के लिए गए, मजमा इतना ज्यादा, खुद हशाम बादशाह वक्त हजर अस्वद के करीब नहीं जा पा रहा, और मेरा मजलूम आका सज्जाद आता है। मजमा इस तरह से छटा कि यहां से वहां तक रास्ता बना, हशाम जानता है कौन। लेकिन बाद औकात तजाहुले आरिफाना से काम लेना पड़ता है। अच्छा ये कौन है जिसको दे के मजमा हट गए। फरस्ता कैसा शायर बर्दाश्त न कर सका, बेख्तियार मेरे मजलूम आका सज्जाद की शान में वो कसीदा पढ़ा जो आप मजलूम आका की विलादत की महफिल में भी सुनते हैं और शहादत की मजलिस में। तू पूछता है ये कौन है, तुझे नहीं मालूम ये वो है जिसे मक्का भी पहचानता है, फतहा भी पहचानता है, काबा भी पहचानता है, रस्मत भी पहचानता है। ये फरस्ता है ना, लेकिन फरस्ता अब्बास के सामने तो कुछ भी नहीं है ना। आप देखिए जनाब अब्बास हाजियों के दुश्मन मजमे में खड़े हैं। ये हुसैनी मजमा नहीं है, ये हुसैन की शहादत का इंतजार करने वाला मजमा खाना काबा की छत में है। पहले जुमले के बाद 3 जुमले और है। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि इन्हें समझिएगा ये पूरा खुतबा। उसके बाद कहते हैं लौला हुक्मुल्लाहिल जलिया वल असरारिल अलिया वल इख्तियारिल बरिया, अगर अल्लाह का हुक्म जली ना होता, कुछ उसकी मसलहतें ना होती, कुछ बंदगान खुदा का इम्तिहान ना होता, अगर बंदों का इम्तिहान न लेना होता, तो याद रख लतारल बैत है, ये काबे का तवाफ नहीं करता, काबा इसका तवाफ। खुदा की कुछ बुलंद मसलहतें हैं, वल इख्तियार बरिया या वल इख्तिबार बरिया, बंदों का इम्तिहान लेना है। वरना सारी दुनिया काबे का तवाफ कर रही होती है और काबा हुसैन का तवाफ कर रहा है, और सारी दुनिया हजर अस्वद का बोसा ले रही होती और हजर अस्वद उछल उछल के हुसैन के हाथ का
قصیدہ اتنا مشہور ہو گیا چوتھے امام کے بارے میں. چوتھے امام کی وہی فضیلت ہے، فرزدق کی وہ فضیلت نہیں ہے، فرزدق کا وہ علم نہیں ہے. یہ عباس کا کلام سنیے، بام کعبہ پہ کھڑے ہو کے دشمنوں کے مجمع میں اس طرح سے اپنے آقا حسین کے فضائل بیان کر رہا ہے. اس کے بعد جو میں نے مجلس میں عرض کیا تھا، شان اہل بیت، ارمان اہل بیت اور فرمان اہل بیت. اس کے بعد جناب عباس ایک تیسری منزل پر آتے ہیں، اور پھر آخری وہ جملہ کی تمنا حیدر کیوں عباس کو اسی خطبے میں سبق ہے. خطبہ بہت طولانی ہے، میں صرف اس کے 4 جملے پڑھ رہا ہوں. اس کے بعد جناب عباس کہتے ہیں، ہائے ہاتھ مجمع دیکھیے کون سا مجمع ہے، یہ چاہنے والوں کا نعرہ لگانے والا مجمع نہیں، ان کی تلواریں لے کر حسین کو شہید کرنے کا ارادہ رکھنے والا مجمع، اتنا مخالف مجمع. کہتے ہیں ہائے ہاتھ فانظروا ثم انظروا، ارے کبھی اس پہ تو غور کرو اور پھر غور کرو. کیا غور کرو؟ ممن شارب الخمر وممن صاحب الوحی والکوثر، کس کا تو مقابلہ کر رہے، کہاں شراب پینے والا اور کہاں وہ کہ جو کوثر کا مالک ہے اور وہی الہی کا مالک والقرآن، اس کا مقابلہ کر رہے. جس کے گھر میں گانے والے اور شراب پینے والے بیٹھتے ہیں، اس کا مقابلہ اس سے کر رہا ہے جس کے گھر میں وہی نازل ہوتی ہے اور قرآن جس کے گھر میں پلتا ہے. ممن ہوا صاحب الرجس والدنسات وممن ہوا صاحب الآیات والتطہیر. ارے مقابلہ کر رہے جو رجس ہے، جو گندگی ہے، اس کا مقابلہ اس سے کر رہے ہیں جو خود آیات الہی بھی ہے اور صاحب تطہیر بھی ہے. درباروں میں زینب کبریٰ کے خطبات، عاشور کے دن کربلا میں آقا حسین کے خطبات کی سب بعد میں ہیں. ان سے پہلے 8 ذی الحجہ سن 7 ہجری حج کو چھوڑ کے حسین جا رہے، اور عباس شیر نر کی طرح جلال کے عالم میں خانہ کعبہ کی پشت پہ کھڑے اس مجمع کے سامنے اپنے آقا کے فضائل بتا رہے ہیں. میں اس جملے کو اسلامی زبان دے دوں، خالی اپنے آقا کے فضائل نہیں بتا رہے، یزید کی خرابیاں بھی یزیدی مجمع میں بتا رہے. یعنی عباس خالی تولا نہیں کر رہے، کتابوں میں بھی ملے گا اور علماء آج کل اس کو بہت پڑھنے بھی لگے. عباس کے خطبے سے زیادہ موقع اور محل سے مناسبت رکھنے والا کوئی کلام نہ تھا. آخری جملے پہ آئیے، فرماتے ہیں اس مجمع کے سامنے کہہ رہے ہیں تم وہی غلطی کر رہے ہو. اور اس جملے کا ایک نتیجہ شاید شمر کی وہ چالاکی، فریب اور مکر بھی جو عاشور کی صبح کو عباس کے لیے امان نامہ لے کے گیا تھا. میں کئی دفعہ میلبرن میں پڑھ چکا ہوں کہ امان نامہ لے کے نہیں گیا تھا، عباس کو حسین سے الگ کرنا چاہ رہا تھا. اس خطبے کا آخری جملہ سنیے، تمنا حیدر کو ذہن میں رکھتے ہوئے خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ان خون کے پیاسے دشمنوں کا مجمع ہے جو حاجی بن کے آئے ہیں، اور عباس کہہ رہے ہیں تم وہی غلطی کر رہے ہو جو قریش مکہ نے رسول اللہ کے بارے میں کی تھی. اور غلطی یہ کی تھی کہ رسول کو شہید کرنے کا ارادہ کیا تھا شب ہجرت، مگر یہ بھول گئے تھے کہ رسول کا ایک محافظ علی موجود ہے. سے آپ نے یہ سارے فضائل سنے، لیکن عباس کی شان دیکھیے، عباس
وہ مجمع دیکھے جس میں آپ بات بتا رہے کہ دیکھو تم وہی غلطی کر رہے جو قریش مکہ نے کی تھی. اپنے رسول کا ارادہ کیا, بھول گئے کہ رسول کا ایک محافظ علی کی شکل میں ہے. جب تک علی ہے کوئی رسول کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. حسین کے قتل کا ارادہ کر رہے, بھول گئے حسین. نصر میں علماء نے پڑھا ہوگا, لیکن عباس کا خطبہ یہ ساری چیزیں پہلی بار عباس نے کہی کہ جس طرح قریش نے غلطی کی, رسول کے قتل کا ارادہ کیا, بھول گئے کہ رسول کا محافظ علی کی شکل میں ہے. جب تک علی زندہ ہے کوئی رسول کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. تم نے میرے آقا حسین کے قتل کا ارادہ کیا, بھول گئے حسین کا محافظ عباس کی شکل میں ہے. جب تک عباس موجود ہے کوئی میرے آقا کو نقصان نہیں پہنچا جو خانہ کعبہ کی چھت پہ اعلان کیا اسے پورا کیا کہ پورا نہ کیا. جب تک عباس کے بازو سلامت رہے مجال تھی کسی کی کہ حسین کے قریب آ سکتے. اور یاد رکھیے جو پابندی عباس پہ لگائی گئی اگر علی میں بھی لگائی جاتی تو علی بھی اسی طرح شہید ہوتے اور رسول کو نقصان پہنچتا. عباس یہ نہیں کہ اپنا وعدہ پورا نہ کیا, جب تک عباس زندہ ہے, لیکن عباس کو تو پابند کر دیا گیا کہ تمہیں تلوار تو چلانا ہی نہیں. اگر عباس نے یہ عظیم خطبہ دے کر, جس کا میں نے آدھا حصہ پڑھا آدھا چھوڑ دیا, تو آپ کی درخواست یہ جو آپ کا میں نے جوش دیکھا تو لگا کہ شاید مجمع کے کچھ حصے کے لیے ابھی بھی یہ بات بالکل نئی, گرچہ آج کل یہ خطبہ بہت پڑھا جا رہا ہے لیکن بالکل نئی بات. وقت بہت گزر گیا, میں بالکل آخری مرحلے میں آتا ہوں, اور وہ آخری مرحلہ تقریر کا یہ کہ عباس نے اس موقع پہ خود اپنی مثال حسین کے لیے وہ قرار دی جو علی کی مثال رسول کے لیے. عباس نے کہا, یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ گویا رسول کی حدیث ہے, لیکن عباس کے الفاظ میں حسین اس طرح کہیں گے کہ رسول نے کہا یا علی مسلو کا مسلو ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی, تم ہارون کی طرح میرے قریب ہو مگر میرے بعد نبوت نہیں ہے. حسین نے کہا کہ یا عباس انت مثلو کا مثل ہارون من موسیٰ الا انہ لا امامت کا بعدی, بس تم میرے بعد امام نہیں ہو مگر تمہارا وہی رتبہ ہے جو ہارون کا موسیٰ کے پاس تھا, وہی عباس کا رتبہ حسین کے پاس. کہ میں رسول خدا کا محافظ بنا, کوئی تو ہو جو رسول کے بیٹے کا محافظ بنے. محمد حنفیہ سے یہی جملہ تو مولا نے کہا, یا بعض کہتے محمد حنفیہ نے عبداللہ ابن عباس سے کہا. جنگ جمل جب بھی جنگ میں کوئی مشکل وقت آتا ہے مولا محمد حنفیہ کو بھیج دیتے. کسی نے آگے کہا محمد حنفیہ یہ تمہارے بابا کو کیا ہو گیا, تمہاری جان خطرے میں ڈال رہے ہیں, اور حسن اور حسین کو نہیں بھیجتے, ان کو بچا کے رکھا. کہا اس لیے کہ حسن اور حسین میرے بابا کے بیٹے ہیں نہیں, وہ رسول کے بیٹے ہیں, میں بابا کا بیٹا ہوں. بابا کا کام رسول کی حفاظت ہے, بابا کے بیٹے کا کام رسول کے بیٹوں کی حفاظت ہے. اس کا جملہ ہے. محمد حنفیہ کو
فضیلت میں عباس کے بعد آتے ہیں، اصول بتا گئے. تمنا حیدر اس لیے تھی کہ میں نے رسول کو بچایا تو کوئی رسول کے بیٹوں کو بچانے والا وہ عباس بنا، لیکن عباس نے خالی بالکل اختتامی جملے، عباس نے خالی علم ہی میں بھی اپنے بابا سے میراث نہیں لی، عباس نے خالی شجاعت ہی میں اپنے بابا سے میراث نہیں لی، عباس نے خالی وفاداری ہی میں اپنے بابا سے میراث نہیں لی، عباس نے خالی علمداری ہی میں اپنے بابا سے میراث نہیں لی، عباس نے خالی محافظت رسول میں ہی میراث نہیں لی ہے، عباس نے مشکل کشائی میں بھی اپنے بابا سے میراث رسول کو جب مصیبت پیش آتی ہے تو نعت علی پڑھ کے علی کو بلاتے ہیں. حسین اور حسین کے گھرانے کو جب پریشانی پیش آتی ہے، ارے پڑھ لیجیے تاریخ کربلا. بچوں کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، ہر ایک کہتا ہے امو کہاں. زینب کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، میرا عباس کہاں. آقا حسین کسی پریشانی میں آتے ہیں، میرا عباس کہاں. مگر علی نعت علی پڑھ کے تو رسول نے بلایا، مگر علی خالی رسول کے لیے نہیں، کائنات کے ہر آدمی کے لیے مشکل کشا ہے. آج بھی عباس باب الحوائج ہر ایک کے لیے آئے، حسین کے لیے نہیں ہے، حسین کے لیے نہیں ہے، ہر ایک کے لیے باب الحوائج ہے. وہاں نعت علی پڑھو تمہارا ہر مسئلہ حل ہوگا. اور یہاں 133 مرتبہ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین پڑھو، دیکھو تمہاری کتنی بڑی بڑی پریشانیاں چشم ظلم میں دور ہو جائیں. مشکل کشا کا بیٹا اس میں بھی مشکل کشا کی میراث کو لیے ہوئے. میں حضرت عباس کے روزے پہ کھڑا ہوں اپریل کے مہینے اور وہاں میں مجلس پڑھ رہا ہوں، اور ایک بار مجلس میں میں نے یہی جملہ عرض کیا اور حضرت عباس کی کاپی کرتے ہوئے کے اشارے سے زری سامنے، یہ ہے وہ صاحب زری. آج بھی آپ یا کاشف الکرب عن وجہ حسین کہیے، اکشف کربی بحق اخیک الحسین کہیے، آپ کی حاجت پوری ہوگی. میں نے پڑھا 133 بار. اگلے دن حیدرآباد دکن کے ہی ایک مومن ہمارے قافلے میں، مولانا معجزہ ہو گیا. آپ کی مجلس کے بعد صحن میں بیٹھ کر میں نے 133 بار یہ دعا پڑھی. اتنا بڑا میرا ایک جھگڑا کورٹ میں تھا کہ 50 سال سے لڑ رہے تھے ہمارے خاندان والے. آج صبح فون آیا انڈیا حیدرآباد سے کہ ہائی کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا اور کیس ختم ہو گیا. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، نعت علی مظہر العجائب اس کی اہمیت اپنی جگہ، مگر عباس کو بھی پکارنا سیکھیں، عباس سے بھی حاجتیں طلب کرنا سیکھیں. اس باب الحوائج کو یاد کرتے ہوئے دعا کی منزل پہ میں آ رہا ہوں. مگر ایک بات ضرور عرض کروں گا، اور شاید اسی بات سے برادر محترم مسلم عباس صاحب کے گھر میں 28 رجب کی مجلس، اور کوثر صاحب کے گھر میں برادر محترم کوثر عسکری صاحب کے گھر میں 31 جولائی کو مرحوم علمدار صاحب کی مجلس. ان دونوں کے بیچ کا جملہ ہے، یہ تینوں موضوع جا کے وہاں مل جائیں گے. ایک آخری بات، آپ نے سب کچھ سن لیا، اگر کہ اس میں 2-3 اشارے ایسے آئے، میرے پاس وقت نہ تھا اس کی تفصیل میں جانے کا. یزید کی جو خصوصیت بتائی جناب عباس نے اس وقت، اس میں اس کا شراب پینا اور اس کے گھر میں گانا بجانا ہونا. خطبہ عباس میں نے پڑھا، اس وقت تو بڑا جوش تھا. اب جملہ سن کے آپ حضرات چلے خیر، اب تو مجلس ویسے ختم میں ٹھنڈا ہو رہا ہوں تو آپ کو بھی ٹھنڈا ہونا چاہیے. لیکن یزید کی جب خصوصیت بتا رہے ہیں تو بتا رہے ہیں ممن فی بیتہ الخناوی، جس کے گھر میں مغنی گانے والے بھرے پڑے. مگر اس وقت کی بات نہیں، اس وقت آخری جملہ عباس اور حسین اور سجاد کو جمع کرنا. اب وہ فضائل کی منزل تھی، وہ مناقب کی منزل تھی، وہ علم کی منزل تھی، وہ مشکل کشائی کی منزل تھی، یہ آخری منزل. اور وہ یہ وہی بات ہے کہ مسائل کے کچھ جملے آ ہی جاتے ہیں. وہ یہ ایک بہت مشہور روایت کہ عباس کا سر نوکے نیزہ پہ بلند نہ ہو سکا، ہر بار زمین کربلا پہ گر جاتا. تو ہمارے ساتھ نے ایک سپاہی سے کہا اسے اپنے گھوڑے کی گردن میں باندھ کے لے. اسبق ابن نباتہ کے بیٹے قاسم ابن اسبق ابن نباتہ. اسبق ابن نباتہ مولا کائنات کے حواریوں میں شامل، کلوزسٹ ایک سرکل تھا اصحاب کا جس میں ویسے قرنی بھی، حجر ابن عدی بھی ہیں، اسبق ابن نباتہ بھی. ہر معصوم کے کچھ بہت ہی قریبی صحابی جیسے رسول خدا کے سلمان اور ابو ذر، مقداد و عمار بچہ. اسبق ابن نباتہ کا بیٹا کہتا کہ جب یہ قافلہ کربلا میں داخل ہوا
نہیں کربلا سے کوفے میں داخل ہوا، کوفے کے رہنے والے. تو میں نے دیکھا کہ ہر سر نوکے نیزہ، ایک سر گھوڑے کی گردن میں ہی. آپ نے مجلسوں میں سنا اسی مسائب پر ہی علماء مجلس ختم کری، مگر ایک جملہ مسائب میں پڑھنے کا موقع نہیں. میں نے دیکھا کہ یہ چہرہ چاند کی طرح سے چمک رہا، قمر بنی ہاشم جو کہا گیا، مگر پیشانی کے اوپر سجدے کا اتنا نمایاں نشان تھا کہ سارا راستہ یہ سر زمین سے ٹکرا کے کوفے میں داخل ہوا. جب گھوڑا گردن جھکا کے دوڑتا تھا، یہ سر زمین سے ٹکراتا ہوا جاتا. یہ شہادت کے بعد بھی زخمی ہوتا رہا، مگر سجدے کا نشان اتنا نمایاں تھا کہ اتنے زخمی سر میں بھی سجدے کا نشان چمکتا ہوا نظر آ رہا. عباس علم سنا، فضائل سنے، مشکل کشائی سنی، وفا سنی، ایثار سنا، محافظت رسول سنا، عباس کی عبادت بھی سنیے. اتنا عابد و زاہد اور ایسا نمازی کہ ماتھے پہ سجدے کا چمکتا ہوا نشان. اب ملائیے اس کو باقی دعا سے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.